أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم أوتوا العلم درجات. صدق الله المولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و مکرم میرا مادر وطن، میرے ڈمری کے غیور اسلامی فرزندوں، عرصہ دراز کے بعد آپ کے ساتھ کچھ دینی مذاکرے کی توفیق اور موقع ملا ہے. زمانے طالب علمی سے لے کر اب تک جہاں پوری امت کے لیے بالعموم تو اپنی اس پیاری سی بستی، اپنا یہ عزیز سا گاؤں ڈمری، اس کے لیے بالخصوص دل کے اندر یہ داعیہ رہا کہ کس طرح ہماری یہ بستی اور اس گاؤں کا جہل اور اس گاؤں کی بے دینی و لا علمی اور بالخصوص اس بستی میں جو رسم و رواج اسلام کے نام، دین کے نام پر کر آئی ہیں، اس کی بیعت کنی کی جائے. محترم حضرات، بڑے ہی لجاجت کے ساتھ یہ التماس کروں، کیونکہ جمعہ کا مجمع ہے. آپ کو پتا ہے کہ جمعہ میں کوئی بھی واعظ وقت محدود کے اندر اسے بات کرنی ہوتی ہے. چند باتیں ہیں، چند دل کے ولولے ہیں، چند چکری چیزیں ہیں جو ہمیشہ سودے دروں کو بڑھا دیا کرتے ہیں. آج وہ چیز آپ کے سامنے اجاگر و آشگاف کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو، پورے انسان کو دنیا میں کیوں کر بھیجا تھا. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بات واضح ہو جاتی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. اللہ نے یہاں پہ لفظ انسان فرمایا، مسلمان نہیں فرمایا، یہود نہیں فرمایا، حنادی نہیں فرمایا. جی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، تعجب ہوگا جنات کو بھی شریک کیا گیا. انسان اور جنات کی جماعت، تمہاری تخلیق کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور رزق وہ اسباب زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے. انسان زندگی میں جیتا ہے، کھانا زندگی کے لیے ہے، زندگی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. اب وہ الگ بات ہے، اللہ ہمیں معاف کرے کہ آج مسلمانوں نے زندگی کا مقصد کھانے کو بنا لیا. آپ مسلمانوں کے گھروں میں جائے اور پھر وہاں اطوار اور انواع اور اقسام جب کھانا دیکھیں اور ویرائٹی دیکھیں تو بیچارے غیر مسلمین بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ سب بھی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، ہم نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں، سنا بھی. یہ اب کی بات ہے. اور میرے بھائیو، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو عربی مدنی علیہ السلام کے احوال یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی چپاتی روٹی، میدے کو روٹی کو دیکھا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ کوئی بریانی تھی، نہ کوئی پلاؤ تھا، نہ کوئی قورمہ تھا. اور آپ کہتے چلے جائیں، معاملہ یہ ہے کہ مہینوں اور دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی خلاصہ
کائنات جن کے طفیل میں، جن کے وجہ سے، جن کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم کو سجایا ہے. دریا کی روانی لے لے، رات کی تاریکی لے لے، صبح کی سفیدی لے لے، آفتاب کی کرنیں اور روشنی لے لے، یہ تمام چیزیں یہ ہم گنہگاروں کا اس روئے زمین کے اوپر زندہ رہنا، چلنا بھی اس نبی امی، اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی شبانہ روز محنتوں کا نتیجہ ہے. ورنہ تو قرآن کے اندر اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا تھا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. اللہ کا صاف لفظوں میں اعلان ہے اس روئے زمین پر چلنے والا، رہنے والا، تیرنے والا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان جاندار انسان نے جاندار کے عملوں کا مواخذہ کرنے لگے، ہمارے کالے کرتوتوں پر اللہ پکڑا پر آ جائے، تو خود اللہ فرما رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ، اس روئے زمین پر ایک چلنے، رہنے، تیرنے والا بھی زندہ و تابند رہا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. اللہ کا صاف اعلان ہے یہ لوگ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ ظالموں سے اور اللہ تبارک و تعالی مکاروں سے اور اللہ تبارک و تعالی ظلم پھیلانے والوں سے غافل ہے؟ نہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اللہ غافل نہیں ہے، لیکن کیا ہے اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہے، اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے. ان قیدی متین، ہم نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے. ان قیدی متین، میرا پکڑ سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو نہ آپ زمین کے نیچے جا سکتے ہیں نہ آسمان کے اوپر جا سکتے ہیں، اور ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا تھا افحسبتم انما خلقناکم، کیا غیروں کے تیرے ہمارا یہ عقیدہ ہے ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے، چند اچھے برے کام کر لیے اور موت آنی ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے. غیر کا عقیدہ ہے، غیر کے پاس صرف دو الفاظ ہیں جنت اور سورگ، اس کی تفصیل نہیں ہے، اس کی تشریح نہیں ہے، ان کی وہ حقیقت نہیں جانتے ہیں. لیکن اے مسلمان ہو، قربان جائیے فدا کا ابی و امی اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا. بعد یہ کیا کہ قرآن شریف اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے اتارا، وہ قرآن جس کی شان یہ ہے لو انزلنا هذا القرآن جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جس قرآن کی شان یہ ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر میں خود وہ گویا ہے کہ اگر اس قرآن کو اللہ پہاڑ پہ نازل کر دیتا، جس کی مضبوطی کی مثال دی جاتی ہے، جس کی طاقتوری کی اور جس کی بلندی کی اور جس کی عظمت کی اور جس کی سطوت کی مثال دی جاتی ہے، اس قرآن کا علم یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے اگر یہ قرآن اس پہاڑ پہ نازل ہوتا، اے نبی آپ دیکھتے لا رأیتہو، سر کی آنکھوں سے دیکھتے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن جب انسان کی رشد و ہدایت کی بات آئی، جب انسان کو رب سے جوڑنے کی بات آئی، جب انسان کو گناہوں سے نکال کر نیکیوں سے جوڑنے کی بات آئی، تو اللہ کا اعلان آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، نازل کیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی حفاظت کریں گے. کوئی ہے اس قرآن کو چاہنے والا، کوئی ہے اس قرآن کو سیکھنے والا، تو پہاڑ اس قرآن کی وجہ سے لرزہ طاری ہو سکتا ہے، پہاڑ کے اوپر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم دو ٹکے انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے شان رحیمی اور شان غفاری اور شان کریمی کا معاملہ فرمایا. اور جب انسان کی بات آئی تو کہا ہم نے اس انسان کے لیے قرآن کو آسان کیوں آسان کیا؟ لذکر، سمجھنے کے لیے، لذکر ہدایت حاصل کرنے کے لیے، لذکر پڑھنے کے لیے، لذکر ان تمام چیزوں کے لیے، قرآن خوانی کے لیے نہیں، تعویذ گنڈے کے لیے نہیں،
گھر کے قرآن کے چند آیات کو چپکا دو بھوت نہیں آئیں گے. نہیں میرے عزیز، یہ تو غلط چیزیں تھی. قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا. قرآن خود اپنے مقصد کو واشگاف کرتا ہے اور کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جو روز اول سے لے کے قیامت کے صبح تک آنے والے تمام افراد کے لیے، مسلمان کے لیے نہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. خود اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن کے اندر گویا ہے. علماء فرماتے ہیں اس آیت کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے یا ایھا الانسان، جیسے ہم ایک انسان کو، ہمارا بیٹا ہو، وہ بدتمیزیوں پر اتر آئے، وہ لاؤبالی پن پہ اتر آئے. ایک باپ پریشان ہوتا ہے، اس کے قریب جاتا ہے، بیٹے کو سینے سے لگاتا ہے، دل سے چمٹاتا ہے اور اس کی خبرگیری کرتا ہے، اسے نصیحت و پند کرتا ہے. علماء فرماتے ہیں اس آیت کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ زمین پہ اتر آیا ہو اور ایک شخص کی کانے پکڑ کے اللہ کہہ رہا ہو یا ایھا الانسان، اے انسان، مسلمان نہیں، ہندو نہیں، بدھ نہیں، جین نہیں، جی، اور مشرق و مغرب کے تمام افراد، روئے زمین پر چلنے والے تمام افراد، جو شخص بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اور مادرزاد ہوا ہے اور پیدا ہونے کے بعد عقل سلیم اسے ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کا سب سے خطاب ہے یا ایھا الانسان. انسان کے معنی ہی انس سے ہے، محبت سے ہے. انسان کو انسان سے محبت ہوتی ہے، انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے، اسی سے انسان بنا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسانو، اے میرے پیارے بندو، تمہیں کس چیز نے اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈالے ہوا ہے؟ کس نے کہا تھا نمازیں چھوڑ دو؟ کس نے کہا تھا شرابیں پینے لگو؟ کس نے کہا تھا زنا کا بازار گرم کر دو؟ کس نے کہا تھا چوریاں کرنا شروع کر دو؟ کس نے کہا تھا ڈکیتیاں کرنا شروع کر دو؟ کس نے کہا تھا نکاح جیسے مقدس رسم، نکاح جیسے مقدس رشتے کو پامال کرو، ولیمے جیسے مقدس رشتے کو، مقدس کام کو دیجوں کے ذریعے، ناچ اور گانوں کے ذریعے اور بے حیائیوں کے ذریعے اور عریانیت کے ذریعے اور نہ جانے کن کن گندے رسم و رواج کے ذریعے اپنے ماں اور بہنوں کو نکاح کے نام پر، شادی کے نام پر، عقیقہ کے نام پر، ولیمہ کے نام پر، عید اور بقرعید کے تہواروں کے نام پر، محرم کے حرام کے نام پر، شب برات کی گندگیوں کے نام پر، جس نے کہا تھا ماں بہنوں کو چہار دیوار سے پھلانگنے پر مجبور ہے. اللہ پوچھے گا میرے عزیز کلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ پوچھے گا جو جس حلقے کا ذمہ دار ہوگا، جو گھر کا بڑا ذمہ دار ہوگا، جو علاقے کا ذمہ دار ہوگا، جو ملک کا منتظمین ہوگا، اللہ پوچھے گا. اللہ نبی کو نہیں چھوڑے گا، انبیاء کو انبیاء بلائے جائیں گے. انبیاء سے پوچھو گی انبیاء کیا آپ نے نبوت کا حق ادا کیا؟ اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، نوح علیہ السلام ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام ہوں گے. ان کی امتیں تھیں، بدتمیز تھیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء سے پوچھیں گے، انبیاء کہیں گے اے اللہ میں نے کوشش کی تھی، حتی المقدور محنت کی تھی، تو ان کی قومیں انکار کریں گی، کہیں گی یا اللہ یہ موسیٰ جھوٹ بولتا ہے، یہ عیسیٰ جھوٹ بولتا ہے، یہ نوح جھوٹ بولتا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. انہوں نے ہم تک دعوت دین نہ پہنچایا، اللہ کا پیغام نہ پہنچایا، اس لیے ہم گمراہ ہو گئے. اللہ اکبر. پھر اس امت کے ایک اعزاز یہ ہے جب قومیں اپنے انبیاء کو جھٹلائیں گی. میرے بزرگوں توجہ رکھیے گا، آپ بیانات سنتے رہتے ہیں، ایک موقع آج کے دن کا بھی ملا ہے، 2-4 منٹ تاخیر ہو جائے تو واویلا ہرگز مت مچائیے گا. 2-4 منٹ تاخیر ہونے سے آپ کا کھانا ٹھنڈا نہیں ہو جائے گا. گیس کا زمانہ ہے، کھانا گرم کر لیجیے گا اور بیانات کو، باتوں کو بغور دل سماعت فرمائیں. آج میری آپ سے گزارش ہے کہ کان کو بند کر لے، دل کی آنکھوں کو
اور دل کے کانوں کو کھول کر سنے، اعلان ہوگا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے. یہ امت محمدیہ جس کا یہ اعزاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جس امت محمدیہ کا جگہ جگہ اعزاز فرمایا، کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ اس امت محمدیہ کو یہ اعزاز ملا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی افراد آئے ہیں، جتنی بھی قومیں آئی ہیں، جتنی بھی امتیں آئی ہیں، اگر سب سے بڑا کوئی مقام ہے، اگر سب سے بڑا کوئی مرتبہ ہے، اگر سب سے بڑا کوئی اعزاز ہے تو وہ اس امت محمدیہ کو ملا ہے. تو کہیں فرمایا گیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہماری زندگی میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ہی مغفرت کے پروانے عطا فرما رہا ہے. اس امت کے اعزاز یہ ہے، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، ارشاد و احسان کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء و رسول سے لیا. جب باری اس امت کی آئی، یہ وہ امت جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کنتم اخرجت للناس، تم غیر نتو ٹھہرے نہیں ہو، تم یوں ہی پیدا نہیں کر دیے گئے ہو. تمہارا زندگی میں آنے کا، دنیا میں آنے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے تم صبح کر لو اور اپنے بیوی بال بچوں میں مست و مگن رہو، 9-10 بجے تمہاری صبح ہو، کارخانے دکان مکان چلے جاؤ، چند روپے پیسے کما کر لے آؤ اور زندگی ہوئی تمام کر لو. اے مسلمانوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے من حیث القوم، من حیث الافراد نہیں، یہ فردی اور شخصی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے من حیث القوم ہمیں یہ ذمہ داری دی تھی. کنتم اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے مسلمانوں، اے امت مسلمہ کے جیالو، اے قرآن کو ماننے والو، اے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم اور دعویٰ کرنے والو، اے قرآن کو حفظ جا بنانے والو، اے عشق رسول کا نعرہ لگانے والو، یہ نعرے اور یہ چند چیزیں جب تک ہمارے عمل کے اندر عمل پیرا نہ ہو جا، ہم یوں کہتے رہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم یوں کہتے رہے کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم یوں کہتے رہے ہم بہت بڑے قاری ہیں، ہم بہت بڑے عالم ہیں، ہم بہت بڑے مفتی ہیں، تو ہمارا یہ دعویٰ کرنا یا ہم یوں کہیں کہ ہم بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ہمارے یہ دعویٰ کرنا ہمیں عالم نہیں بنا سکتا، ڈاکٹر نہیں بنا سکتا ہے. اس لیے مسلمانوں، زبان سے کام بہت ہو گئے، ہم زبان کے غازی تو ہو گئے ہیں، ہم زبان کے لفاظ تو ہو گئے ہیں. ہم گھنٹوں گندی جگہوں پر، چائے کے دکانوں پہ اور غلط جگہوں پر گھنٹوں بیٹھ کے بدتمیزیاں تو کر لیتے ہیں، بحث بازیاں تو کر لیتے ہیں. لیکن افسوس کہ اسی مسجد کے مینار کے نیچے چائے دکان پر بیٹھے ہوئے افراد کے کان میں جب اذان کی گونج جاتی ہے تو آواز کی گونج پر وہ وہاں سے صرف اس لیے ہٹ جاتے ہیں کہ اب نمازی آئیں گے تو ہمیں نماز کے لیے ٹارچر کریں گے. مسلمانوں، جب قوم مسلم اس حد تک زوال کا شکار ہو جائے تو پھر سوائے ماتم کرنے کے کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کو ایک مثال سے آپ سمجھے، جب ہمارا گھر کا کوئی فرد بیمار ہوتا ہے، ہم حتی الوسع کوشش کرتے ہیں، بیمار کا تو علاج ہو سکتا ہے، حتی الوسع کوشش کرتے ہیں اس کی موت کے آخری سانس تک زمینیں بیچ کر، جائیداد بیچ کر، گھر بیچ کر، سب بیچ کر اس کا علاج کرتے ہیں. لیکن جب وہ شخص مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے تو پھر اب علاج بے معنی رہ جاتا ہے. میری قوم، شاید میرے دل کی گہار آپ تک پہنچ رہی ہو، شاید اس غریب کے ندا و صدا آپ تک پہنچ رہی ہو. آخر کیا وجہ ہے؟ باتیں ہوتی ہیں، علماء آتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تبدیلی نہیں آ رہی ہے. اے مسلمانوں، اگر ہمیں موقع ملے، وقت میسر ہو تو 24 گھنٹے میں چاہے 1 سیکنڈ، 1 لمحہ کسی کونا اور گوشہ میں بیٹھ کے اپنے نفس کا محاسبہ کرے مسلمان کہ کیا ہم مردہ ہو چکے ہیں دین کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے. ہم سوچنا ہوگا، کرنا ہوگا، ورنہ پھر یاد رکھیں اس روئے زمین پر، سطح ہستی پر، اس زمین کے اوپر اقوام آتی رہی ہیں، لوگ آتے رہے ہیں، افراد
آتے رہے ہیں، نام سونے والوں کا نہیں لیا جاتا، آلسیوں کا نام نہیں آتا، تساہل برتنے والوں کا نام نہیں آتا، کام کرنے والوں کا نام لیا جاتا ہے۔ بھیڑ کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہوتی ہے، شناخت بھیڑ پیدا کرنے والے کی ہوتی ہے۔ جمعہ کی ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک بھیڑ ہوتی ہے، بھیڑ کو کوئی نہیں جانتا، منبر پہ بیان اور نماز کرنے والا کون تھا اسے سب جانتا ہے۔ آپ کرکٹ کا میچ دیکھنے میدان میں جاتے ہیں، لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے، اس بھیڑ کو کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن ایک کھلاڑی شتک مارتا ہے، پورے دنیا کے اخبار میں پہلے صفحے میں اس کا فوٹو آتا ہے۔ میں مثال سے بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، لاؤبالی پن سے نکلنا ہوگا، بے حیائی اور یانیت سے نکلنا ہوگا، اور اس کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں علم کا شمع جلانا ہوگا۔ اگر ہم اب تک علم سے بے رکھتے رہیں، اگر ہم اب تک علم سے بیزار رہیں، تو خدا کی قسم ہے مسلمانوں، ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستان۔ ہمیں بیدار ہونا ہوگا علم کے لیے، تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ترقی کے لیے، تہذیب کے لیے، تمدن کے لیے، فلاح کے لیے، بہبود کے لیے۔ یاد رکھیے، لوگ آتے رہیں گے، لوگ جاتے رہیں گے۔ کیا بتاؤں، ابھی رمضان گزرا ہے، ہمارے پرکھ تھے، آئے چلے گئے، مسجد انشاءاللہ العزیز مسلمانوں قیامت تک رہے گی، یہ گاؤں قیامت تک رہے گا، ہم قیامت تک نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالی الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ قرآن میں اللہ گویا ہے انسانوں، یعنی ہم سے اللہ فرما رہا ہے، کیا ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آج سے 100 سال پہلے کوئی تھے؟ یہ زبان ہے، کہہ سکتے ہیں، کہیے نا، آج سے 100 سال پہلے ہم تھے؟ نہیں تھے۔ یہ گاؤں تھا، یہ مسجد تھی، افراد تھے، لوگ تھے۔ اور کیا آج کے 100 سال بعد ہم ہوں گے؟ کیا گارنٹی ہے؟ نہیں ہوں گے نا۔ اور اگر ہم 100 سال کے بعد مثال کے طور پر ہم ہوں گے بھی، تو کیا ہمارے بازو میں یہ طاقت ہوگی، ہماری آنکھ میں یہ بینائی ہوگی، ہمارے کان میں یہ سماعت ہوگی، ہماری زبان میں یہ طاقت گویائی ہوگی، اور ہمارے پاؤں میں وہ چلنے کی طاقت اور مشا کی طاقت ہوگی؟ اے مسلمان، کام بہت ہے، کرنے کا کام ہے۔ میں بار ایک بات کہا کرتا ہوں، بڑا درد ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، خدا کی قسم معاف کیجئے گا، لیکن کیا کروں، ایک انسان جب راستہ چلتا ہے، گندگیاں اس کے سامنے ہوتی ہے، میاں وہ آنکھ کو بند نہیں کر سکتا ہے نا۔ جب چوک اور چوراہے پر ہمارے مسلم بیٹے بیٹھ کر ننگے ناچ رہے ہوتے ہیں، کبھی نیا سال کے نام پر، تو کبھی شب برات کے نام پر، تو کبھی محرم کے نام پر، تو کبھی چند گندگیوں کے نام پر، بے حیائی کا بازار گرم ہو رہا ہوتا ہے، ہم کان تو بند نہیں کر سکتے ہیں نا، ہم آنکھ تو بند نہیں کر سکتے ہیں نا، ہم اپنے قدم کو تو نہیں روک سکتے ہیں نا۔ مسلمانوں، میرا آپ سے ایک سوال ہے، ہم کتنے لوگ یہاں مسجدیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا یہاں پہ کوئی امریکہ سے نماز پڑھنے آیا ہے، کوئی لندن سے نماز پڑھنے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے؟ سب اسی گاؤں کے ہیں، سب اسی بستی کے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، انفرادی نہیں، اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اگر ہمارا بچہ رات کے 8 بجے کے بعد گھر سے باہر ہے، وہ ہمارا بچہ ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔ اگر ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا اور اس طرح کی چیزیں بے حیائی میں اور یانیت میں غلطہ و پیچیدہ ہے، اس کی فکر ہمیں کرنی ہے۔ اے مسلمانوں، آج ایک ارادہ کر کے یہاں سے اٹھے، کیونکہ اب گھڑی اجازت نہیں دے رہی ہے کہ ہم اپنی بات کو اور جاری و ساری رکھ سکے۔ ایک سفارش اور دل کا درد آپ تک پہنچاتا ہوں، وہ یہ ہے مسلمانوں، ہاتھ جوڑ کر آپ سے ونتی ہے، بالخصوص ہم اپنے گاؤں ڈمری کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا ڈمری جس رخ پر جا رہا ہے، یہاں جہالت اور لا علمی اور بے دینی کا جو دورہ ہے، اگر اسے روکا نہیں کیا، چند ذمہ دار لوگ اور چند ذی عقل لوگ اور چند ذی ہوش لوگ اگر سر تھل کی بازی نہیں لگا دیں گے، تو پھر یاد رکھیے
کیجئے گا، ایک زمانہ آئے گا ہماری روح بھی ہماری تن سے جدا ہو جائے گی، منو چار کاندھوں پہ اٹھا کر منو مٹی کے نیچے ڈال دیا جائے گا، اور پھر ہمارا کوئی عطا پتہ نہیں ہوگا۔ میرے دادا جناب بشیر الدین صاحب بے پناہ محبت کرتے تھے، 2016 گزرے کتنا زمانہ ہو گیا، 100 سال نہیں ہو گیا ہے۔ آج خبر جاتا ہوں دادا کی قبر پہ فاتحہ کرنے، خدا کی قسم دل خون کا آنسو ہوتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ قبر تلاش کرنے سے نہیں ملتی ہے کہ دادا کی قبر کہاں چلی گئی۔ دادا تو بہت دن ہو گیا، اسی رمضان سال بھر بھی نہیں ہوئے ہیں میری دادی ضعیفہ کا انتقال ہوا۔ جب ہم جنوری کے مہینے میں یہاں آئے جناب، ہم لوگ جو مدرسہ اور مسجد کے آدمی ہیں روز چاہیں کہ قبرستان پہنچے، وقت نہیں مل سکا قبرستان جائے، ایک وقت موقع نکال کے قبرستان جانا ہوا۔ خدا کی قسم قبر کا پتہ نہیں ہے۔ میرے بغل میں میرا ایک پڑوس، میں نے اس سے پوچھا کہ چچا میری دادی کا انتقال ہوا تھا، کیا آپ ان کی قبر جانتے ہیں؟ بارش تک ہوئی تھی، قبریں بہہ گئی تھی اور قبر کا پتہ نہیں۔ تو وہ مرے ہیں اور ہم زندہ رہیں گے، کہیں ہم زندہ رہیں گے، کہیں ہم زندہ رہیں گے۔ اور اگر ہمیں پتہ ہے ہم نے زندہ نہیں رہنا ہے مسلمانوں، زندہ رہنا ہے تو ہمیں کام کرنا ہوگا۔ حضرت محمد سید ولی رحمانی صاحب آج ہمارے بیچ نہیں ہے، لیکن ان کے اعمال ایسے ہیں، ان کے کارنامے ایسے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ وہ ایک ایک مسلمان کے دلوں میں قیامت کی صبح تک زندہ رہیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہم نے نہیں دیکھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے نہیں دیکھا، عثمان و علی کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن بتائیے وہ آج ہمارے دلوں میں زندہ ہے یا مردہ ہے؟ بولے سوال کر رہا ہوں۔ اور یہ بتائیے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے پردادا ہوں گے نا؟ یقیناً ہوں گے۔ یہاں بیٹھا کوئی شخص اپنے پردادے کا نام نہیں جانتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اپنے بچوں کو اور خود بھی تعلیم سے جڑے، علم سے جڑے، 2 وقت کا کھانا کم کھائیں، آپ شراب پینا چھوڑ دیں، آپ گٹکا کھانا چھوڑ دیں، آپ بیڑی پینا چھوڑ دیں، آپ فالتو کا چائے پینا چھوڑ دیں، آپ گٹکا کھانا چھوڑ دیں، آپ تمباکو کھانا چھوڑ دیں۔ تعجب ہوتا ہے ہم بچے کو 100 200 300 400 روپیہ مہینہ دے کر اس لیے نہیں پڑھاتے ہیں کہ ہم غربت کی زندگی جی رہے ہیں۔ جب آپ اپنے انسان کا محاسبہ کیجئے تو پورا سال صرف چائے کے پیچھے 1000 روپے سے زیادہ خرچہ کر رہا ہے، وہ پورا مہینہ سال میں 1000 روپے سے زیادہ خرچہ کر رہا ہے، گٹکا کے پیچھے 1000 روپے سے زیادہ خرچہ کر رہا ہے۔ اور شراب کا کیا کہنا ہے میرے عزیز؟ شراب تو یوں بھی گندی چیز ہے، بری چیز ہے، عقلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، گھر بھی ختم ہو جاتا ہے، اولاد بھی لاوارو کیا تو میرے عزیز ایک گہار یہ ہے، آپ سب ہمیں امید دلائیں ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیں گے یا نہیں؟ کہیں میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں اور یہ داعیہ آپ کے دل میں پیدا کر کے جاؤں گا، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا۔ آپ دیکھ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں۔